عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں۔ میں ہوں ہمار سلان، اور آپ سب جانتے ہیں کہ محسن انسانیت کے نام سے ہماری یہ کچھ پروگرامز کی سیریز ہیں جس میں ہم ختم مرتبت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس کو منانا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ایک ایسے ہی موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے، جو کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی تمام تعلیمات، ان کی تمام احکامات کی پیروی کرنی ہے، تو یقیناً ہمارے لیے ان کی حیات طیبہ، ان کی ذات اقدس کو ہر پہلو سے جاننا، سمجھنا اور پھر ان تمام فٹ پرنٹس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، ان احکامات کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان تمام تر فٹ سٹیپس کو فالو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، جو کہ ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے ضروری ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کے تمام پہلو جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس پر بات کرنے کے لیے کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی کرائیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں علامہ فدا مطہری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے جو دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ قاری محمد اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتیاق صاحب، آپ سے گزارش کہ آپ جو ہے وہ حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی شکریہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا باہر کے
اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں تو آسی ہوں 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 میں تو آسی لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں میں تو 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 آسی لیکن سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سے آغاز کیا قاری محمد اشتیاق نے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ اب میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں عابدی صاحب۔ آج کا بہترین موضوع جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں موضوع کی وضاحت ذرا جی آپ نے آلریڈی بہت ہی اچھے افیکٹو انداز سے موضوع کی وضاحت کر دی ہے۔ میں اس میں یہی اضافہ کر پاؤں گا کہ یہ موضوع اپنی جہت اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ خداوند قدوس نے رسول پاک کی زندگی پوری کی پوری اسوہ قرار دی ہے۔ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے ابھی تو گفتگو کا آغاز جناب مولانا فدا مطہری صاحب ہمارے ملک کے معروف اسلامی اسکالر ہیں، گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کچھ علماء سے کچھ لوگوں سے ایک ذاتی عقیدت بھی ہوتی ہے، تو مجھے ان سے ذاتی عقیدت بھی ہے، ان کے کردار، ان کی زندگی کی پاکیزگی کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے مصروف وقت میں سے آپ تشریف لائے۔ ابھی یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ ہم یہ بیان تو کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کا بہترین اسوہ ہے، لیکن اس کا ایک بہت اہم پہلو شاید کبھی کبھی رہ جاتا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، کسی پہلو کے میں اسوہ نہیں ہے۔ رسول پاک کی زندگی تو قرآن بالکل مہر لگاتا ہے کہ رسول پاک کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں اسے بانٹ دیں۔ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام میلاد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام مسلمین جہاں کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل بنا کر اللہ نے بھیجا۔ پوری مخلوقات کے لیے آپ ہادی و رہنما ہیں، بے شک، اور بشریت کے لیے تو ہیں ہی آپ رہنمائے کامل ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو اول سے لے کر آخر اسوہ قرار دے دیا انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے، تو اس میں کوئی، جیسے آپ نے فرمایا، کوئی محدودیت نہیں قرار دی کہ جی اس پہلو میں آپ پیروی کر سکتے ہیں رسول اللہ کی، بلکہ رسول اللہ کو جہاں عصمت عطا ہوئی، اس عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی پاکیزہ ہے، خطاؤں سے، بھول چوک سے دور ہے ساری زندگی، بالکل، خواہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ہو یا آپ کی تبلیغی زندگی ہو۔ بے شک۔
آپ کی تبلیغی زندگی کے حوالے سے قرآن کریم نے صریح لفظوں میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ صحیح وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، سبحان اللہ، جس چیز سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بات ہے۔ ابھی سب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، یہ بڑے ایک اہم بریک بات ہے، کی، اس کو جی بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے قبل خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہنے کا ہم نے کہا۔ اور ہمیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ملک کے نامور خطیب، اور سچ ٹی وی اور سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے بہت ہی مقبول پارٹیسپینٹ اور عالم دین ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب مولانا فدا مطہری صاحب سے گفتگو جاری تھی، اور ٹاپک بھی ہم سب مسلمانوں کے توجہات اور عشق کا مرکز ٹاپک ہے کہ رسول پاک کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ جی جناب قبلہ۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے اسوہ عمل ہے، اسوہ نمونہ ہے، نمونہ کامل ہیں آپ۔ تو آپ کی تبلیغی زندگی کے لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ عطا کریں اور دے دیں، جی جی اللہ کی طرف سے ہی دیتے ہیں، جی جی تو اسے لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کے مطابق چلو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کی پیروی کیسے کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق کیسے چلیں۔ اس آیت کے اندر موجود ہے، دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے، آپ نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، آپ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کی ترغیب دلائی ہے، تو ظاہر ہے اسی کو پھر شریعت کے قوانین کے دائرے میں ڈالا ہے، احکام کی نسبت سے، کہ یا کوئی حکم واجب ہوگا، جی جی حرام ہوگا، مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا۔ تو ان احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام پیروی ہے، صحیح اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اور پھر روزمرہ زندگی کے حوالے سے، پیغمبر کی ذات گرامی کے حوالے سے، تو رب کائنات نے آپ کو جو اخلاق حسنہ سے نوازا، جی 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 بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا تمغہ آپ کو اخلاق کا عطا ہوا، انکا لعلی خلق عظیم۔ واہ یہ تمغہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق ہی آپ چلتے تھے، اور آپ خود فرماتے تھے کہ میری بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بے شک، مجھے مبعوث کیا گیا ہی اس لیے ہے کہ اخلاق کے درجات کو اور مراحل کو تمام کروں اور کامل کروں۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے ایسے اخلاق کامل کے نمونہ عمل ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوتے تھے، جذب ہوتے تھے، جی بے اور پھر آپ کی زندگی کے اندر جو نور تھا، جو روحانیت تھی، جو معنویت تھی، جو جاذبیت تھی، اس وجہ سے آپ کے دشمن بھی معترف تھے، اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے کسی کو بھی ایذا رسانی جی نہیں کرتے۔ یہاں آپ کی اجازت سے جناب مولانا حیدر علوی صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں، وہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بلکہ اگر ایگزیکٹ ترجمہ کیا جائے رسول اللہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر لیا ہے کہ ساری کی ساری زندگی رسول اللہ کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو بھی اور آپ کے چینل کی وساطت سے تمام عالم اسلام
اور عالمی انسانیت کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب تمام مسالک دینیاں بلکہ جمیع انسانیت مجتمع ہوتی ہے کہ رحمت للعالمین کیونکہ محسن انسانیت ہیں، تو ان کے احسانات کے شکر کے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اتنا پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اور جب جشن ولادت منایا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا نقطہ توحید بھی بن جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے سورہ توحید میں اپنا تعارف یہ کروایا، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا، جبکہ ہم 12 ربیع الاول ہو یا 17 ہو یا 9 ہو، کوئی سی بھی تاریخ ہو، جب ہم 12 ربیع الاول کو میلاد کے موقع پر میدان میں نکل کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ مبارک ہو، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ نبی کریم اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ توحید کاملہ ہے۔ گویا جب ہم ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے توحید کی حفاظت کرنی ہے تو انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا چاہیے، تاکہ ایک طرف عقیدہ تثلیث کی بھی جو ہے وہ نفی ہو اور توحید کی حفاظت ہو، اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدتوں کے ذریعے ہم ایک طرف اسلامی کلچر اور تہذیب کو تحفظ دیں، اور دوسرا جو کیمرون ٹائپ فرانسیسی صدر ہے، ایسے رویوں کی بھی نفی ہو کہ جو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ اب جب ہم نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ موضوع کے اگلے حصے کی طرف جائیں، ایک بریک ہے جناب، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق پیمبر، عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی۔ جناب فدا مظاہری صاحب، ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز سے پورے موضوع کو کھول دیا ہے جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے، بات اور واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بھی فرمائیے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو پورے کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ تبلیغ کر رہے ہوں، آپ پر آیات اتر رہی ہوں، آپ آیات کی تلاوت فرما رہے ہوں، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوں، آپ اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، آپ اپنے گھر میں ہوں، تمام کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جی، جیسا کہ علوی صاحب نے اشارہ کیا ان باتوں کی طرف کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یؤمنوا ببعض ویکفروا ببعض، کچھ پر تو ایمان رکھتے ہیں اور کچھ پہ کفر کرتے ہیں۔ یہ پھر ایمانی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ایمانی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایمانی زندگی ہو، اور پورے کے پورے قرآن پر ایمان لایا جائے، پورے کے پورے حیات طیبہ کے پورے اس نقشے کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ہم لوگ اصل میں ہماری زندگی یا ہمارے معاشرے کے اندر جو زندگی کا پیمانہ ہے اس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور سے زندگی کے کچھ پہلوؤں میں ہم اپنے قبائلی سوچ اور تصور کو عملی جامہ پہناتے ہیں، جی جی بالکل، کچھ اس محلے کی رسومات کو شامل برادری یہ کہہ رہی ہے، علاقہ یہ کہہ رہا ہے، برادری کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ میں ہم اپنے قبیلے کے ہو جاتے ہیں، اسلام سے کٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں دیگر رسومات میں ہم کدھر جاتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے، ماڈرن زندگی کیا کہتی ہے، یہ ماڈرن ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم نے ماڈرن ہونے کے لیے اسلام سے فاصلہ اختیار کیا، ہم نے قبیلے میں شامل رہنے کے لیے اسلام سے دوری اختیار کی، ہم نے کسی اور مقصد کے لیے جیسے معاملات کی زندگی میں ہمارے ہاں اسلامی معاشرہ ہے، بہت سارے مسلم ممالک میں کہیں کہیں خالص مسلمان بستے ہیں، کہیں غیر مسلم بھی بستے ہیں، لیکن اکثریتی طور سے مسلم ممالک میں مسلمان بستے ہیں۔ وہاں پر بھی معاملات زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں، جیسے ذخیرہ اندوزی ہے، جیسے ملاوٹ ہے اور چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات میں بھی ہم نے اسلام کو پورے طور سے اپنی زندگی کے اوپر سیرت طیبہ کو
لاگو نہیں کیا، کیا، جی بالکل صحیح۔ عملی زندگی میں اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں ناکامیاں ہماری قسمت میں آتی ہے، اور ناکامیاں جو ہے مسلمانوں کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ وگرنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری سنت پر عمل کرو، سنت سے مراد یعنی پوری زندگی کے طور طریقے اور اطوار کے اوپر عمل کرو تو کبھی ناکام نہ ہو جاؤ واہ گے۔ واہ، جیسے اس میں سے ایک مثال صحت کی ہے، ایک حکیم بلوا لیا یا آ گیا وہ مدینہ کے اندر، اس کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنا مطب کھولے اور کلینک کھول کر بیٹھ جائے، پریکٹس کرے جی، اور وہ وہاں بیٹھ گیا، لیکن اس کے پاس کوئی بھی مریض نہیں آ رہا۔ ایک دن گیا اور عرض کیا، وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھا، تو کہ آپ کی امت کے تو کوئی لوگ میرے پاس آ نہیں رہے ہیں، تو پیغمبر خدا نے مسکرا کر فرمایا جب تک یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے رہیں گے تیرے پاس نہیں آ رہے ہیں، جب سے سنت چھوڑیں گے ظاہر ہے تیرے جیسوں کے دروازوں پہ حاضریاں دینی پڑیں گی۔ یعنی انسان مسلمان اپنی صحت کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ سنت پر عمل کرے تو اس کی صحت بہتر رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کی زندگی میں خوشیاں بھی اس کو چاہیے، کس کو نہیں چاہیے خوشیاں، وہ بھی سنت کے نتیجے میں خوشیاں آ جائیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ان جزئیات کا گہرائی سے علماء مطالعہ فرمائیں، ان کو تحریری صورت میں، گفتگو کی صورت میں بیان کرتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور عمل کر کے بھی دکھائیں، چونکہ انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے اور مانوس ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی آئیڈیل کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ سننا کچھ لوگ سننے کے ذریعے سے اخذ کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھنے کے ذریعے سے دین کو سیکھتے ہیں، سیرت کو سیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دیکھ کر عمل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان عمل کرنے والے علماء یا دانشمند یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے تو پھر یقین ہے کہ دوسروں اور کے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اہتمام کیا کہ ایک کامل نمونہ ہمارے لیے اس زمین پر بھیج دیا کہ جس کو دیکھ کے ہم عمل کریں۔ بریک کی جانب جا رہا ہے یہ خوبصورت گفتگو انشاءاللہ جاری جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں یہ وضاحت تو کافی ہو گئی کہ خداوند قدوس نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی پوری زندگی۔ اور مولانا صاحبان نے، علماء نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا۔ اب ہم تھوڑا سا رسول پاک کی سیرت پہ جناب مولانا حیدر علوی، مثال کے طور پر ایک آپ کی باہر کی زندگی ہے، ایک آپ کی گھر کے اندر کی زندگی ہے، ایک آپ کی تبلیغ کرتے ہوئے زندگی ہے، ایک آپ کی اخلاق پر رہتے ہوئے زندگی، اور وہ تو خیر پوری زندگی ہے۔ تو اب ہم کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں جن پہ ہم عمل کر پائیں، مثلا آپ کے جو گھر کی زندگی تھی، جو گھر کے ساتھ آپ کا اخلاق تھا، جو ازواج مطہرات سے تھا، جو اپنے نواسوں سے تھا، جو اپنے اہل بیت سے تھا، اس کا کچھ اب تذکرہ فرمائیں۔ دیکھیے نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ منصب رسالت لے کر اس کائنات میں تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، نبی آدم کا گارہ بھی نہیں بنا، میں تب بھی نبی تھا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، نبی کریم صاحب لولاق اگر نہ ہوتے تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا، احادیث میں موجود ہے۔ اب حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو امت پر احسان کیا اس کو سجدہ ولادت کہا جاتا ہے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں جب سر رکھا تو پہلے لبہائے مبارک پہ جو
الفاظ تھے وہ رب سلم امتی، اللہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی، اسے سلامت رکھنا۔ دیکھیے گناہوں کے سبب پچھلی امتیں تباہ بھی ہوئیں، نبیوں سے ناروا سلوک کے سبب ان پر عذاب بھی آئے، اور وہ ان نبیوں نے چاہا کہ ان پر عذاب آئیں، سو اللہ نے ان پہ اجتماعی عذاب کا انہیں شکار کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی پاک کا وہ کریمانہ اخلاق اور کردار ہے، ہر ظلم سہا، جو حضور نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں سارے نبیوں کی مشکلات کو رکھا جائے اور ایک دوسرے پلڑے میں صرف میں محمد کی مشکلات کو رکھا جائے، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ لیکن اس ساری کلفتوں اور پریشانیوں کے ساتھ کیا رسول خدا کے اخلاق کریمانہ میں ایک لمحے کے لیے امت یا انسانیت کے لیے کوئی برا خیال آیا؟ اور نہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ جو حضور سراپا رحمت ہے، اس رحمت کا اظہار 12 ربیع الاول کو سجدہ ولادت میں حضور نبی کریم صاحب لولاق نے دکھایا کہ دیکھو میں تمہارا وہ نبی ہوں جو پیدا ہوتے ہی تمہارے بخشش اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی چھوٹی عمر میں ہی، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم بلوغت میں پہنچے تو ہم نے اخلاق سیکھا یا اخلاق پہ عمل کیا۔ الوالد سر لأبیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ یہ وہ امانت تھی جو حضرت عبداللہ کے گھر میں تو پیدا ہوئی، لیکن آپ کا تو وصال ہو چکا تھا، حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ امانت حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو سونپی جا رہی ہے۔ لیکن کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے میں حضرت ابو طالب نے آپ کو جدا کیا ہو اپنے سے، یا آپ حضرت ابو طالب سے جدا ہوئے ہوں۔ نبی کریم صاحب لولاق کے وسیلے سے جہاں دعائیں بچپن میں مانگتے تھے حضرت ابو طالب، تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جب حلیمہ سعدیہ کا ایک رول ہے، اس میں جب جاتے ہیں تو ان کی وہاں پہ رضائی بہن بھی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ پینے کے بعد چھوڑ دیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میری رضائی بہن بھی موجود ہیں، گویا بچپن میں ہی آپ دوسرے کی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بچپن کا وہ ماحول ہے کہ جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اکلو شعور ہی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باشعور ہستی ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کے ہاتھوں سے پل کر جوان ہوتے ہیں، اور وہ راز ہیں جو اخلاق محمدی ہمیں نظر آتا ہے، وہ اخلاق حضرت ابو طالب کا پرتاؤ ہے۔ اگر ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی حضرت ابو طالب کا راز ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے تو حضرت ابو طالب کو دیکھ لیں، اور اگر حضرت ابو طالب کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے رسول اللہ کو دیکھ لیں۔ تو ان کے کردار کو سنوارنے بنانے میں حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کا بنیادی کردار ہے۔ اور رسول اللہ نے خاص طور پر جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے اس وقت جو الفاظ ادا فرمائے کہ یہ میری ماں تھیں، اور جو کچھ پھر آپ نے ان کو تدفین کے وقت آپ کے اعمال تھے وہ ساری امت کے سامنے ہے۔ جناب مولانا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کے جو خانگی اخلاق تھے، اخلاق کریمانہ تھے، ان پہ گفتگو، اور پھر اپنے قریبیوں اور صحابہ کے ساتھ تھے اس پر بھی بات ہوگی۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے مجسم تھے، اور یعنی کامل اخلاق کا نمونہ تھے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اس اخلاق پر آپ نے عمل کیا اور کر کے دکھایا، اور نمونہ کامل ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ کر کے دکھاتے ہیں، جی بالکل، صرف کہتے نہیں ہیں۔ کہا آپ نے یوں ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، جی واہ، تم میں بہترین وہی ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ واہ، یہ میرا خیال ہے ہم سب کو پلے باندھنے والی حدیث ہے یہ، کہ سب سے بہتر وہ ہے، سب سے تم میں بہتر وہی ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ کیا ہم میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو با اخلاق ہوتے ہیں یا پیش ہوتے ہیں، جی جی، لیکن اپنے اہل خانہ پہ ہو سکتا ہے دونس بس میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ہمارا دھیان نہیں اس بات پہ ہوتا ہے، یہ گھر کے کسی حصے میں یہ حدیث لکھ کے لگا دینی چاہیے، خاص طور پہ مرد حضرات جب انٹر ہوں تو یہ حدیث پڑھ کے اندر انٹر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسی کا نمونہ تھے، پیش فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی اگرچہ گھر کے کسی ممبر کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی تو اس کو عفو درگزر فرماتے تھے۔ آپ کی زوجات میں جو امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے اچھے تھے کیا اپنے گھر کے لیے، بے شک کس قدر آپ نرم مزاج تھے۔ قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا ببانگ دہل، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ امت کے لیے آپ نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش رو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے لوگ بکھر جاتے۔ آپ کے اخلاق نے ان کو مجتمع کیا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے یا یہ جو آیت ہے، یہ جو مبلغین ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا بالکل، اس درس کو ہے ہم کہ کنٹینیو کریں گے، بریک کی ضرور، جانب ضرور، ہمیں بڑھنا ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل قاری محمد اشتاق صاحب سے گزارش کی جائے گی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کر اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کر اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام، اہل ایمان کے لبوں پر درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب مولانا فدا مطہری صاحب بات کر رہے تھے، وہ ہم مکمل
کر لیتے ہیں. آپ رسول پاک کی جو اخلاق کریمانہ ہیں ان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو. اسی کو آپ کنٹینیو کیجئے گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے جو آپ کا تھا، اور پھر اہل بیت علیہم السلام سے جو آپ کا سلوک تھا وہ ہم جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے پوچھیں گے. جی، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں قرآن مجید کی تبلیغ اور ارشاد اور تلاوت فرماتے تھے اور تبلیغی زندگی گزارتے تھے، تو اس طرح سے اپنے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. وہ اپنا فریضہ سمجھ کے کرتے تھے، لیکن گھر کی جتنی خدمت کر سکتے تھے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امت میں کسی بھی امتی کو بیک وقت 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی نکاح دائم سے، لیکن اللہ نے خصوصی طور سے سرکار دو عالم کو بیک وقت 9 شادیوں کی اجازت عطا فرمائی. اور کئی امہات المومنین بیک وقت آپ کے دولت سرا میں موجود بھی تھی. خاتون ہونے کے ناطے سے اور پھر کئی سوکنے ساتھ رہنے کے حوالے سے عورت کا مزاج بھی یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ رنجش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کی عملی زندگی نے کبھی کسی خاتون خانہ کو، کسی ام المومنین کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ شکوہ کر سکے، بلکہ ہر ام المومنین یہ اعتراف کرتی ہے، اور ہر زوجہ پیغمبر کا یہ اعتراف ہے کہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے باعث سکون تھی، باعث اطمینان تھی. پیغمبر کو دیکھ کر ہمیں اطمینان حاصل ہوتا تھا، ہماری تھکاوٹیں دور ہو جاتی تھی، ہماری دل کی جو دل کے اندر مشکلات تھی وہ حل ہو جاتی تھی. یعنی کسی خاتون کو کوئی شکوے کا موقع نہیں ملا. آپ حتیٰ کہ جنگ میں تشریف لے کے جاتے تھے تو طریقہ کار یہ تھا، عدل اتنا تھا کہ باری باری پہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس جنگ کے ماحول میں بھی اہل خانہ کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کوئی صحابی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کام میں. اور اہل خانہ کو آسائش فراہم کرنے کے حوالے سے، آسائش بہی مانا کہ آسائش ساری مال و دولت میں تو نہیں ہے، جی بالکل، آسائش تو اخلاص میں ہے، اخلاق میں ہے، بڑی خوبصورت تواضع میں ہے. اسے آسائش نہ سمجھا جائے کہ کوئی ریشم و حریر کا فرش بچھایا جائے، کوئی بہت بڑے لباس خریدے جائیں. پیغمبر خدا کے زمانے میں شاید امت مسلمہ میں یہ استطاعت بھی نہیں تھی، تو آپ اس حوالے سے شاید ایسی آسائش فراہم کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، لیکن اخلاق ایسا تھا، رویہ ایسا تھا، رفتار ایسی تھی کہ آپ کے اہل خانہ آپ سے مطمئن تھے. جی، اصل بات جو ہے وہ یہی ہے جناب. اس کو ہم اگر بریک کے بعد تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہ رہی ہوں آغا صاحب بھی کنٹینیو کر دیں. جی آغا صاحب. جی، اور وقت کم ہوگا میرا خیال. جی، اور پھر آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، پڑوسیوں کے لیے آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کا حقدار نہ سمجھے، نہ حکم دے دیں کہ وراثت کے حقدار ہیں. اس قدر پڑوسیوں کے اوپر تاکید فرمائی، اور خود پڑوسیوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھانا بھجواتے تھے. خصوصاً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو سہیلیاں زندہ تھیں ان کے لیے بکرا ذبح کروا کے گوشت بھجواتے تھے. یہ ایک تو قدر شناسی تھی پیغمبر خدا کی طرف سے، تقدیر تھی، تجلیل تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کی، اور ایک تو ان پڑوسیوں کا خیال تھا. اور پھر آپ فرماتے تھے کہ تاکید فرماتے تھے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اس کے پڑوسی سے حساب لیا جائے گا. اس کی خدمت اتنی کرتے تھے، ہمیشہ پوچھتے تھے. یہ اصحاب الصفہ اس کی دلیل ہے، پڑوس میں رہتے تھے. اصحاب الصفہ کو پہلے کھانا بھجواتے تھے، اگر کچھ بچ جائے تو خود تناول فرماتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں کنٹینیو. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی. پیمبر
عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر جی ویلکم بیک، اور آپ بھی صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو کی جانب بڑھنے جی، اور ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، جناب حیدر علوی صاحب میں گفتگو کرنی تھی، دو سے 2.5 منٹ آپ کر دیجئے، 1 سے 1.5 منٹ اہل بیت علیہ السلام سے جو آپ کا اخلاق تھا اور صحابہ کرام سے۔ اب میں کیونکہ ملا کے پوچھوں گا، ٹائم وقت کم ہے، وہ آپ مختصر سا بتا دیجئے۔ اور پھر دیکھیں، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل والد حضرت ابو طالب جب آتے تو حضور ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جس معاشرے میں بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی، حضور ان کے جب اپنی بیٹی سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھ کو بعض دفعہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حسنین ایک عرب سردار اقرا تھا، اس نے دیکھا رسول اللہ اپنے نواسوں کو، حسنین کریمین کو ماتھے پہ، گالوں پہ، گلے پہ بوسہ دے رہے ہیں، اپنی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اگر حضور کی حالت نماز میں پشت پہ سوار ہوئے تو نبی کریم صاحب الاولاق نے سجدے کو طول دے دیا، لیکن حسنین کریمین کو اس حالت میں بھی گرنے نہیں دیا۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت سے آج جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اس لیے آقا کا میلاد منانا چاہیے کہ وہ بیٹی جو زندہ دفن ہو رہی تھی اسے رسول اللہ نے آ کر والدین کے لیے رحمت بنایا۔ ایک ماں کو اس لیے حضور کا میلاد اور جشن منانا چاہیے کہ وہ ماں جو عکاظ کے میلے میں ایک بیٹے کی وراثت میں آتی ہے اور وہ آ کر بیچ رہا ہے اور ماں کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا کام کر سکتی ہے، رسول اللہ نے تمام اعمال کے نتیجے میں ملنے والی جنت کو وہاں سے اٹھایا اور ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ ایک باپ کو اس لیے مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے کہ وہ باپ جو رسوا ہو رہا تھا اپنی اولاد کے ہاتھوں، نبی کریم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ ایک بہن کو اس لیے نبی کریم کا میلاد منانا چاہیے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہن کو، اس بیوی کو جو 27 شوہر لے کر عکاظ کے میلے میں کھڑی تھی، نبی کریم نے آ کر اسے طہارت عطا کی، پاکیزگی عطا کی، شجرہ عطا کیا۔ آج جنہیں اپنے نسب کی طہارت پر ناز ہے انہیں مصطفیٰ کے میلاد اور جشن، گویا تمام آدمیت اور تمام انسانیت کو حضور کے جشن میں شامل ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت، 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم، آج کی پوری نشست کا خلاصہ۔ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم مسلمان جو بھی رسول سے محبت اور عشق رکھتا ہے، اس عشق رسول کے نتیجے میں ہم اس مسلمان سے محبت کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ جنت ہو جائے اور ہمارے معاشرے سے منافرت اور نفرت اور فرقواریت ختم ہو جائے، اور اتحاد بین المسلمین کا نقطۂ واحد پیغمبر کی ذات اقدس ہے۔ عشق رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر اگر ہم ایک دوسرے سے ملیں تو پھر کوئی منافرت اور کوئی فرقواریت نہیں رہے گی۔ کیا تمام نفرتوں کا خاتمہ اسی ذات بابرکات کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت پیغام۔ جی، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت مصباح الثريا أنت نور في ظلامي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا